کو سنے کہ ایک چھوٹا بچہ کہ جب اسے کوئی مارتا ہے تو وہ کس کو بلاتا ہے؟ بولے میرے ساتھ، اپنی ماں باپ کو بلاتا ہے یا نہیں بلاتا؟ اب مجھے ایک بات بتائیں، وہی بچہ جب گلی کے اندر ہو اور اسے کوئی مارے تو کس کو پکارتا ہے؟ بھائی ماں باپ کو پکارتا ہے نہیں پکارتا؟ اب مجھے بات، اس کے سامنے ماں باپ موجود ہے، اب یہ جو الفاظ اس کے اندر سے نکلے ہیں یہ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ تو جب ایک بچہ ماں باپ کو اپنی تکلیف کے موقع پر بلا سکتا ہے اور اس کے اندر کی آواز باہر نکل سکتی ہے، تو ہم اپنے اندر کی آواز یعنی اللہ کو کیوں نہ پکارے، اور ہم اپنی مصیبت اور مشقت اور تکلیف کے وقت ہماری زبان سے بے ساختہ اللہ کیوں نہیں نکلتا؟ یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے حضرات محترم۔ تو اس لیے کیا ارشاد فرمایا؟ اور رب العالمین۔ حضرات محترم، آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، اسی طرح آپ ننگے کو کپڑا پہناتے ہیں، آپ اس کے ساتھ احسان تو کر رہے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ تربیت کے عنوان سے نہیں آ رہے۔ یہ رب کا لفظ اللہ نے قرآن میں صرف ماں باپ کے لیے استعمال کیا، اور وہ بھی کیا کہا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے بندے، تو نے اپنے ماں باپ کے لیے جو دعا مانگنی ہے وہ بھی میں تجھے سکھاؤں گا، اور وہ کیا ہے؟ رب ارحمہما۔ اے اللہ، جیسے جو ہے رب ارحم، ان پر رحم فرما، جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا جب میں بے حقیقت تھا، میری کوئی حقیقت نہیں تھی، اس وقت میرے ماں باپ نے مجھ پہ رحم فرمایا اور میری تربیت فرمائی ہے۔ تو حضرات محترم، بات تو بہت زیادہ ہے، ابھی تو پہلی آیت ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، آگے ارشاد فرمایا الرحمن الرحیم۔ اب مجھے بات بتائیں، الرحمن الرحیم میں صفت رحم ہے، کیا ہے؟ صفت رحم ہے۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے تو اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں اور معافی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی۔ اے میرے بندے، میری رحمت میرے غصے پہ حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پر کیا ہے؟ حاوی ہے۔ حضرات محترم، ایک موقع ایسا آئے گا قیامت والے دن جب میزان عدل، جو عدل کا معاملہ بھی ہوگا، لیکن ایک موقع ایسا آئے گا کہ اللہ اپنی رحمت اور اپنی رحمت کے طفیل اللہ جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ کے رحم کا موقع ہوگا۔ کس چیز کا موقع ہوگا؟ اللہ کے رحم کا موقع ہوگا۔ اور حضرات محترم، جس پوائنٹ پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں وہ ہے، ہم نے اس سے عقید رسالت کو ثابت کرنا ہے۔ سب سے بڑی رحمت اللہ کی کیا متوجہ ہوئی ہماری طرف کہ اللہ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ختم نبوت کا محافظ بنایا۔ کیا بنایا؟ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں۔ کیا ہے؟ ہم ختم نبوت کے سپاہی ہیں۔ حضرات محترم، پہلے نبیوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہمیں محمد رسول اللہ کا امتی بنا دے۔ ہمیں اللہ نے بغیر کہے اس عظیم الشان نبی کا کیا بنا دیا؟ امتی بنا دیا، کہ جس کی رحمت کے لفظ کو اللہ نے اتنی ترجیح دی کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو رحیم اور رحمت یہ آپس میں قریب المخرج ہے۔ حضرات محترم، رحمت اور رحیم یہ قریب لفظ ہے۔ صفت رحمان یہ اللہ کی جنت میں ظاہر ہوگی کہ اللہ کی طرف سے کیا ملتا ہے، وہ اللہ کی شان ہے، اسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل پہ اس کا گمان نہیں گزرا۔ لیکن صفت رحیم یہ ہے کہ آج دنیا میں آپ دیکھتے ہیں تکلیف سے تکلیف دینے والا موذی سام بھی اپنے بچوں پر شفقت کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی کھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر شفقت کا مادہ موجود ہے۔ حضرات محترم، یہ صفت رحم ہے جو تقسیم ہوتی ہے اور انسانوں سے ہٹ کر دنیا کی ساری مخلوقات پر تقسیم ہوتی ہے۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ ہر نماز میں کہتے ہیں نہیں کہتے؟ اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ مالک ہے روز جزا کا۔ کس کا مالک ہے؟ فیصلے کے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو آپ مجھے یہ بات بتائیں، جب ہر بندے کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ فیصلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، تو وہ گناہ کرے گا، وہ چوری کرے گا، وہ زنا کرے گا، وہ 1000 مرتبہ سوچے گا، پھر جو ہے زنا کی طرف قدم اٹھائے گا، وہ 1,00,000 مرتبہ سوچے گا اور کبھی رکے گا، کیونکہ اسے پتا ہے بدلے کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے۔ اور اسی طرح اعمال نامے تلیں گے، وزن ہوگا، اور فیصلے کا دن ہے تو وہ ہر عمل کرتے ہوئے 1 مرتبہ نہیں 1000 بار سوچے گا۔ حضرات محترم، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر دنیا میں بغیر سینگ کی بکری نے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ جنت میں اس بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، جس کے سینگ دنیا میں تھے اس سے سینگ ہٹا کے اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ کیا دیے گا؟ بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔
بدلے کے دن کا مالک، اللہ تعالیٰ وہاں پر بدلہ دلوائیں گے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب ہر انسان کے دل میں صرف یہ ایک بات بیٹھ جائے کہ حساب کتاب کا دن ہے، فیصلے کا دن ہے، تو دنیا سے فساد ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا، بگڑے گا یا سدھرے گا؟ معاشرہ بہتر ہوگا یا بگاڑ زیادہ ہوگا؟ معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے گا۔ یقین جانے ڈاکہ، چوری، سود، ہر چیز، ہر بیماری ختم ہو جائے گی، بھلے وہ روحانی ہو یا جسمانی۔